آج کا ویلاگ اپنے سیاستدانوں کے نام کے اپنی ہی فوج سے لڑ کر بھی کبھی کوئی جیتا ہے۔ جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوج ہاتھوں کی طرح ہے، بازوؤں کی طرح ہے، جو آپ کی لڑائی لڑتی ہے، آپ کا دفاع کرتی ہے۔ لیکن کیا کوئی جسم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی بازوؤں سے، اپنے ہی مسل سے لڑ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ اس طرح بھی سوچیں کہ ہر دفعہ حملے نہیں ہوتے، ہر دفعہ آگے نہیں بڑھا جاتا، کبھی کبھار صلح حدیبیہ بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار خندق کھود کر دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے سبق سیکھنا ہے تو مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور آگے بڑھے۔ آج کا ویلاگ اپنے سیاستدانوں کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور میرا آج کا ٹارگٹ یا آج کا مخاطب کوئی ایک بندہ نہیں ہے، کوئی ایک شخص نہیں ہے، کوئی ایک سیاستدان نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عمومی سی سوچ ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نواز شریف کو ٹارگٹ کریں گے تو پاپولر ہو جائیں گے، آپ فوج کے خلاف بات کریں گے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو مقبولیت مل جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، مان لیجئے یہ غلط فہمی ہے اور یہ درست ثابت نہیں ہوئی آج تک۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری بہت ہی منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس نے ٹارگٹ کیا نواز شریف کو، برا بلا کہا۔ کیا وہ زیرو سے ہیرو ہوئے؟ وہ زیرو ہی رہے۔ نواز شریف صاحب، یہ کون سے ووٹ کو آپ عزت دیتے ہیں؟ انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا، اس کا کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، جو اچھی بات ہے اس کو اچھا کہنا ہے، جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنا ہے۔ مگر کچھ لوگ حدود جو ہیں اس کو عبور کر جاتے ہیں، ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں کرنی ریڈ لائن کراس۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، آپ بھی مطالعہ کیجئے۔ شیخ مجیب نے ریڈ لائن کراس کی، اور پاکستان کی تاریخ کا واحد سیاستدان کہا جا سکتا ہے کہ جس نے کامیابی حاصل کی، کہ اس نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا، اس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک علیحدہ ملک بنا لیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ خود بنگلہ دیش کی فوج نے صرف 3 برس کے اندر اس کو اس کے بیٹوں کے ساتھ بھون کر رکھ دیا، گولیاں مارتی۔ آج اس کی بیٹی جو ہے اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، نفرت اور تعصب کی سیاست کھیلنے کی کوشش کی، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ دلی میں موجود ہے، نریندر مودی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے جو کہ اس کے آقا تھے، وہ جنہوں نے اس کے باپ کو پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑایا، آج وہ اپنی مٹی سے، اپنے لوگوں سے، اپنے وطن سے، اس سے دور ہے، وہاں پہ نفرت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے۔ کیا ملا اس کو؟ کیا وہ جیت گئی؟ نہیں، وہ ہار گئی۔ شیخ مجیب کا خاندان ہار گیا۔ آگے بڑھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑائی کی، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، مارشل لا لگا تھا، اس کے لیڈر کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مگر جب بینظیر بھٹو جب اقتدار میں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مفاہمت کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا صدر بھی لیا، وزیر خارجہ بھی لیا، انہوں نے سبق سیکھا۔ اور آج صدر زرداری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی مفاہمت کی مثال دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے سبق سیکھا، انہوں نے مشکلات برداشت کی، وہ ڈٹے بھی، وہ اڑے بھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ایک پرامن بقائے باہمی کے حوالے سے اور اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے ایک راستہ چن لیا، جس کے نتیجے میں آج ان کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت بھی انہی کی ہوگی۔ لیکن جو لوگ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکھنا نہیں چاہتے، اس کی مثال لینا نہیں چاہتے، تو پھر ان کے سامنے الطاف حسین کی مثال موجود ہے۔ کیا کہا جاتا تھا الطاف کے بارے میں؟ کہ کراچی میں اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ایک دکان کا شٹر نہیں کھلتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے تھے لاہور میں پریس کانفرنس کر کے کہ اگر ہم الطاف حسین کو چھوڑ دیں تو خدا نہ خواستہ کتنی بری بات ہے، ہم اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں۔ پھر کیا ہوا؟ سب نے چھوڑ دیا۔ آج کہاں پہ ہے الطاف حسین؟ کہاں پر ہے کراچی میں اس کا حکم؟ کہاں پر ہے اس کی پارٹی؟ آج ایک اور MQM موجود ہے، نہیں جیتے وہ اپنی فوج سے لڑ کے۔ اور ابھی حال ہی کی مثال اس نوجوان کی، سعد رضوی کی بھی ہے، اس کو بھی سمجھایا گیا کہ نہ کرو، ایک حد سے آگے نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں لے کر آئے تھے، مگر اب تم نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، بار بار کہتے رہے، لیکن پھر وہ کاموں کے والا واقعہ ہو گیا۔ اور عمران خان سے بڑی مثال کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کو 2011 سے لے کر 30 اکتوبر 2011 کے جلسے سے لے کر 10 اپریل 2022 تک کس طرح میں کہتا ہوں کہ ان کو گود میں بٹھا کر رکھا گیا، ہر خوشی،
ہر تمنا ان کی پوری کی گئی، ان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا، ان کے مخالفین کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو ان کے لیے سب سے اچھا راستہ یہ تھا کہ وہ سیاسی راستہ اختیار کرتے، مگر وہ فوج پر چڑھ دوڑے۔ تو آج وہ کہاں پر ہیں؟ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھی کہاں پر ہیں؟ جن لوگوں نے عمران خان سے محبت کی، وفا کی، ان کی خاطر GHQ پر، کور کمانڈر ہاؤس پر چڑھ دوڑے، وہ کہاں پر ہیں؟ 30 35 40 45 سال کے لیے اندر ہیں۔ نہیں چلے گا یہ سب کچھ۔ اب میں یہاں جماعت اسلامی کی مثال بھی لینا چاہتا ہوں۔ اچھے لوگوں کی جماعت ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، خاص طور پہ جہاد کشمیر کے حوالے سے منصورہ میں دیکھیں، منصورہ سے باہر دیکھیں، کتنے لوگ ہیں اپنے بیٹے انہوں نے شہید کروا دیے ایک بڑے کاز کے لیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ غلطیاں کریں گے، جب آپ قاضی حسین احمد نے جو غلطی کی یا اس کے بعد جو سید منور حسن نے جو غلطی کی، تو پھر آپ فاصلے پیدا کر لیں گے۔ تو آپ ہمیشہ سے یہ سمجھیں کہ جب آپ افہام و تفہیم کے مالک ہیں اور سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان مان لیجئے کہ پاکستان سے آپ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ایک طرف چین ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف ایران ہے۔ آپ یہاں سے فوج کے کردار کی نفی نہیں کر سکتے، اور فوج یہاں پر اس کے ڈیفنس کے لیے، اس کی یکجہتی کے لیے، اس کے وجود کے لیے ہمیشہ سے اہم رہی ہے۔ آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ آپ نے مل کر چلنا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کسی بھی ملک کے سیاستدان اپنے ملک کی فوج پر حملہ نہیں کرتے۔ آپ انڈیا کی جمہوریت کی مثالیں دیتے ہیں، تو کیا انڈیا میں سیاستدان فوج کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں؟ آپ برطانیہ کی بات کر لیجئے، آپ دیگر ممالک کی بات کر لیجئے، آپ کو بھی احساس ذمہ داری سے کام لینا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اگر ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر شوکت نواز میر کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر باقی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنی فوج پر کامیابی فتح حاصل نہیں کر سکتے، آپ اپنی فوج کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، خاص طور پر اس فوج کو جس نے انڈیا کو شکست دی ہے۔ یہ ایک پرامن بقائے باہمی، میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا، پھر کہوں گا، ہم نے مل کر چلنا ہے۔ ہم ایک جسم ہیں، یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے بازو، ہمارے مسلز ہیں۔ ہمارا دماغ، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں کے مقابلے پہ لڑ نہیں سکتے۔ آپس میں نہیں لڑنا، مل کر چلنا ہے۔ مل کر بیٹھیں، بات کریں، جو غلط فہمی ہے ان کا ازالہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ آپ نے سیاست اپنی کرنی ہے۔ سیاست الگ ہے، ملک کا دفاع الگ ہے۔ آپ نے فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا۔ اگر یہ فوج سیاست میں نہیں ہے تو آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک نئے پاکستان کی، ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی فوج پر حملہ نہیں کریں گے، ہم مل کر چلیں گے۔ یہ فوج ہماری طاقت ہے، اور دیکھ لیجئے جو لوگ فوج کے ساتھ مل کر چلیں گے اور ظاہر میرٹ پر، اہلیت پر چلیں گے، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کامیابیوں کی صورت میں دیں گے، پاکستان کی عزت کی صورت میں دیں گے۔ مشکلات پیدا نہ کریں، اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی۔ یہی ایک دوست کے طور پر آپ کو مشورہ ہے۔ یہی مشورہ میں نے مسلم لیگ نون کو بھی دیا تھا، اللہ کا شکر ہے وہ سن لیا گیا۔ میں اپنے باقی دوستوں کو، اپنے پیاروں کو یہی کہوں گا کہ آپ اس میں اختلاف رائے کی حد تک رہیں، اس کو اختلافات نہ بنائیں، اس کو دشمنی نہ بنائیں، اور آئین کی حدود میں رہیں۔ یہ سب کے لیے بہتر ہے۔